اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 شعبان کی رات یعنی شب نیمہ شعبان لیلۃ القدر کے بعد سب سے بڑی عظمت والی رات ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ رات شب قدر کے بعد سب سے بڑی عظمت اور فضیلت والی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس رات دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ فقط اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جو معصیت پروردگار کے لیے دعا کرے۔ اگر کوئی گناہ کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو فقط اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، ورنہ اس رات میں کی گئی دعائیں اللہ کی ذات قبول کرتی ہے۔ 15 شعبان کی رات بہت بڑی عظمت والی رات ہے، بہت بڑی فضیلت والی رات ہے، اور اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں، اور دوسرا شب نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی رات کو انسان کی اگلے سال کے لیے تقدیر لکھی جاتی ہے کہ کس نے کتنا رزق لینا ہے، کس کو اولاد ملنی ہے، کس کو شفا ملنی ہے، کون جو ہے وہ حج اور زیارات پہ جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے لیلۃ القدر کے لیے بھی ہیں، اور بعض روایات میں شب نیمہ شعبان کے لیے بھی یہ ملتا ہے کہ خالق کائنات اس رات اگلے سال کی انسان کی تقدیر لکھتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، یہ رات بہت فضیلت والی رات ہے، بہت بابرکت رات ہے، اور اس رات خصوصی طور پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 15 شعبان کی رات کے اعمال بھی ہیں جو مفصل کتابوں میں درج ہیں، 15 شعبان کے دن کے اعمال بھی درج ہیں، اور نیمہ شعبان کے ہونے کے ساتھ ساتھ 15 شعبان کی رات ہونے کے ساتھ ساتھ اس رات کو ایک اور فضیلت بھی حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حضرت امام زمان ولی العصر ہمارے زمانے کے آقا و مولا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی رات بھی ہے۔ یعنی اس رات کو دو فضیلتیں حاصل ہیں، ایک نیمہ شعبان اور دوسرا یہ کہ حضرت ولی العصر بقیت اللہ الاعظم حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کی رات بھی ہے۔ اس لیے مومنین کے لیے یہ رات دو وجہوں سے بہت زیادہ خاص ہے، بہت زیادہ عزت اور عظمت رکھتی ہے، اور خالق کائنات کی نگاہ میں 15 شعبان کا روزہ جو مومن رکھے اللہ اس سے راضی اور خوشنود ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں فقط ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ بعض افراد کے جن کے روزے قضا ہوتے ہیں وہ مستحب روزے کی نیت سے مستحب روزہ رکھ لیتے ہیں، جبکہ مراجع کرام فقہاء اعظام یہ فرماتے ہیں کہ جب تک قضا روزے انسان پورے نہ کر لے اس وقت تک مستحب روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ یعنی نماز اور روزے میں یہ تھوڑا سا مختلف ہے یہ مسئلہ کہ اگر قضا نمازیں باقی ہوں تو مستحب نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر قضا روزے باقی ہوں تو مستحب روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کہ وہ افراد کے جو مستحب روزے رکھتے ہیں، یعنی 15 شعبان کا روزہ، 18 ذی الحج کا روزہ، 25 ذی القعدہ کا روزہ، 27 رجب کا روزہ، اگر کوئی
یہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ قضا روزے کی نیت کرے گا، قضا روزے کی نیت سے یہ روزہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک قضا روزہ بھی اس کے نامہ اعمال میں شامل کر لے گی کہ وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور مستحب روزے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر جس انسان کے قضا روزے باقی ہیں اور وہ مستحب روزہ رکھتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ نہ قضا روزہ ہوگا نہ مستحب روزہ ہوگا، اس لیے کہ جو رکھنا تھا وہ رکھا نہیں ہے، اور جو نہیں رکھ سکتا تھا وہ رکھ لیا ہے۔ اس لیے یہ نقطہ انتہائی قابل توجہ ہے کہ جن افراد کے قضا روزے باقی ہوں انہیں چاہیے کہ اگر کوئی بھی مستحب روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ قضا کی نیت سے روزہ رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مستحب روزے کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔